السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها بيضاء لیلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے اصول ایمان کی شرح آپ لوگوں کے سامنے برابر کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کا علم نافع عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے ایمان کو اللہ رب العالمین پختہ کرے، آمین رب العالمین۔ آج کا جو باب ہے وہ ہے ابغض الرجال الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ کے پاس سب سے مبغوض ناپسندیدہ انسان کون سا ہے۔ اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے، جس کی روایت کرنے والی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، ام المومنین صدیقہ کائنات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مطہرہ کہتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابغض الرجال الی اللہ العلد الخصیم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ انسان کون سا ہے؟ جو سخت قسم کا جھگڑالو ہے، سخت قسم کا جھگڑالو، کٹ حجتی میں ماہر۔ اللہ نے اسے زبان دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، تو حق کو باطل کہتا ہے، باطل کو حق شمار کرواتا ہے۔ ایسا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض لوگوں میں سے، ناپسندیدہ لوگوں میں سے۔ اللہ نے زبان دی ہے، بولنے کی طاقت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے اسے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ اس کے برعکس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو باطل کی اشاعت کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس کے اندر دو مذموم صفتیں جمع ہو گئی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ جھگڑا کرنے کی، جھگڑا کرنے کی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ مقبول چیز ہے کہ انسان کسی جھگڑا کرے، لڑائی کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ باطل کے لیے جھگڑا کرتا ہے، حق کے لیے نہیں کرتا، بلکہ باطل کے لیے۔ اگر حق کے لیے ہو تو وہ اس کی گنجائش ہے شریعت کے اندر، لیکن باطل کے لیے جھگڑا کرتا ہے اور باطل کو حق بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے جن کی زبان میں طاقت ہوتی ہے، تو وہ اپنی زبان کے بلبوتے اور اس کے نشے میں سمجھ لیجیے، وہ باطل کو حق بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی حق کی پہچان زبان کی طاقت اور قوت نہیں رہی ہے، کہ انسان اگر بہت اچھی تقریر کرتا ہے اور بہت مؤثر تقریر کرتا ہے، یا میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور لوگوں کو اثر کرنے والی باتیں ہیں، یہ معیار نہیں رہا آپ کا۔ یہ باطل پر ہوتے ہوئے بھی انسان کر سکتا ہے ایسا، کیونکہ یہ طاقت ہے جو اللہ رب العالمین نے کسی کو دیا۔ زبان کے اندر ان من البیان لسحر، اللہ کا فرمان ہے کہ بیان کے اندر جادو ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا بیان اتنا مؤثر ہوتا ہے کہ انسان سنتا ہے تو یعنی روتا ہے اور اس پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن باتیں اس کی کتاب و سنت کے خلاف رہتی ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ آپ غیر مسلموں کی دیکھیے، کوئی ایسے ہیں کہ اچھی تقریریں کرتے ہیں، اتنا اچھا لیکچر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھا لیکچر دے، اچھی تقریر کرے اور اس کی تقریر میں تاثیر ہو تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ حق پر ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے، معیار نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے، قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے، یہ اصل دلیل ہے۔ اس کے مطابق جس کی بات ہوگی وہ حق پر ہے، اسے قبول کیا جائے گا۔ اور اگر اس کے خلاف ہے، کتنی اس کی اچھی تقریر کیوں نہ ہو، کتنا ہی لچھے دار درس دیتا ہو، کتنا ہی مؤثر بات کرتا ہو، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو جھگڑالو انسان، جھگڑا کرنا ویسی منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انا زعیم ببیت
فی روض الجنہ لمن ترکل براء ان کان مہینا. یہ سنن کی روایت ترمذی کی صحیح روایت ہے. کیا فرماتے ہیں میں ایسے شخص کے لیے جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے, لڑائی کرنا چھوڑ دیتا ہے, میں اس کے لیے جنت کے نیچے محل کی ضمان لیتا ہوں. تو حق پر انسان ہے اور اس پر بھی اگر وہ چھوڑ دیتا ہے مجادلہ اور مناظرہ, تو ایسے شخص کے لیے آپ نے جنت کی ضمانت دی. تو جو آدمی باطل پر ہو اس کے لیے اگر انسان لڑائی کرتا ہے, مجادلہ اور مناظرہ کرتا ہے, حق پر نہیں ہو تو اس کے لیے کتنی سخت سرزنش ہوگی, کتنی سخت وعید ہوگی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حق واضح ہونے کے باوجود بھی حق نہیں قبول کرتے, کل حجتی پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے نا, یہ ایک دم معروف سی بات ہے. کتاب و سنت کے اندر بے شمار دلیلیں موجود ہیں. اس میں خود اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ آپ کہہ دیجیے ولکم تو عالم الغیب لاستکثرت من الخیر. آپ کہہ دیں کہ اگر مجھے غیب معلوم ہوتا تو میں بہت زیادہ خیر میں ڈھونڈ لیتا. اس طریقے سے قرآن کی بہت ساری آیتیں, قل انما الغیب للہ, آپ کہہ دیجیے کہ غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے ایسے واقعات پیش آئے کہ جو اس بات پر واضح دلیل ہے کہ آپ کو غیب نہیں معلوم تھا. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کی روایت کرنے والی ہیں, ان پر منافقوں نے زنا کا الزام لگایا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان کی برات نازل فرمائی. یہ ان کے فضل کی بھی ایک دلیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے مقام مرتبے کی, کہ اللہ رب العالمین نے ان کی برات کے لیے قرآن کریم کے اندر آیت اتاری. حدیث نہیں, آیت اللہ رب العالمین نے اتاری. حدیث بھی اللہ نے اتاری ہے, حدیث بھی اللہ کی طرف سے جو ہمارے لیے اپنی زبان مبارک سے ادا کی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں باقاعدہ سورۃ النور کے اندر تقریباً 19 یا 20 آیتیں اتاری ان کی برات کے تعلق سے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اگر آپ کو غیر معلوم ہوتا تو آپ بتا دیتے کہ بھئی حضرت عائشہ بری ہیں اور اس تہمت سے, لیکن آپ نے وحی کا انتظار کیا. جب اللہ نے وحی فرمائی, قرآن میں آیت اتاری, تب ان کی برات واضح ہوئی. یہ ساری دلیلیں ہیں اس بات کی کہ آپ کو غیب نہیں معلوم تھا. آپ ہی کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہم سب مسلمان ہو گئے ہیں, ہمارے پاس بھیج دیجیے تبلیغ کرنے کے لیے, دعوت دینے کے لیے. آپ نے قرہ کو بھیجا, 70 قرہ صحابہ کو بھیجا جو عالم تھے سب کے سب. راستے بدہتی کی, سب لوگوں نے ان کو قتل کر دیا. اگر آپ کو معلوم ہوتا غیب تو آپ ان کو نہیں بھیجتے کہ لوگ بدہتی کریں گے, آپ کو قتل کر دیں گے, مسلمان نہیں ہوئے ہیں, جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں. لیکن آپ نے اس کے باوجود ان کی باتوں کی تصدیق کی اور آپ نے بھیج دیا ان کے پاس کہ جاؤ. غزوہ خیبر میں ایک یہودی عورت نے آپ کو دعوت دی, اس نے زہر ملا دیا اور آپ کو تکلیف ہوئی باقاعدہ. اور آپ کے ساتھی تھے صحابی معروف بن شعیب نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی وفات ہو گئی اور آپ نے اس عورت کو اس جرم میں قتل کر دیا. اس نے ایک صحابی کو قتل کیا اور زہر ملا دیا. تو اگر آپ کو غیر معلوم ہوتا تو آپ بتا دیتے کھانے میں زہر ملا ہوا ہے, اپنے صحابی سے مت کھاؤ. یعنی اس کا مطلب یہ کہ آپ کو جانتے پوچھتے ہوئے بھی آپ نے جو ہے اپنے صحابی کو نہیں بتایا اور کہا کہ جانتے تھے کہ زہر ملا ہوا, اس کے باوجود بھی نہیں بتایا. تو کتنا بڑا الزام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ سب ایک دم واضح بات ہے. لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے. اللہ کے رسول ہی نہیں بلکہ اپنے پیروں کے بارے میں, ولیوں کے بارے میں, ان کے بارے میں ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ عالم الغیب ہے, سب کچھ جانتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں. خاص طور سے روافض ہیں, ان کا عقیدہ ہے کہ ان کے ائمہ معصوم ہیں اور عالم الغیب ہیں. ایک ایک چیز کی ان کو خبر ہے, جو ان کے 12 امام ہیں. اس لیے جو آج کے رافضی ہیں اثناعشری کہا جاتا ہے, یعنی 12 اماموں کا ان کا عقیدہ ہے. تو ان تمام اماموں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سب عالم الغیب تھے, کہ ایک ایک چیز کو جانتے تھے. ایسے ہمارے ملکوں کے اندر جو قبر پرست ہیں, جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں, شرک و بدعات کے اندر ڈوبے ہوئے, ان کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے اور ان کے پیر اور فقیر عالم الغیب ہیں, سب جانتے ہیں. یہ سب قرآن کی آیتیں ہیں, آپ کی حدیثیں, آپ کی زندگی کے واقعات کوئی معنی نہیں رکھتے ان کے سامنے. تو اور اپنی بات کو ثابت کرتا ہے, کٹ رجوتی کرتا ہے, جانتا ہے کہ دلیل ہمارے خلاف نہیں, اس کے باوجود بھی کٹ رجوتی کرتا ہے. کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول نے بتایا کہ قیامت قائم ہوگی اور آپ نے پیشین گوئیاں بتائیں, اس کا مطلب کہ ہمارے نبی کو غیب معلوم تھا. سب واضح آیتوں کو, حدیثوں کو, واقعات کو چھوڑ کر کے
جسے نہیں تو ڈوبتے کو تنکا کا سہارا، تنکا بھی نہیں ہے، لیکن اس کو لوگوں کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اگر آپ کو غیب نہیں معلوم تھا تو آپ نے کیسے بتایا؟ ارے بھائی اللہ رب العالمین نے آپ پر قرآن اتارا، ایسے اللہ رب العالمین نے آپ کو غیب کی باتیں اتاری، آپ کو بتایا۔ غیب کا علم مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ذریعہ کے کوئی چیز معلوم کر لے، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ ورنہ ہم بھی عالم الغیب ہو جائیں گے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، دنیا کے آخری کونے میں واقعہ پیش ہوتا ہے، ہمیں بھی معلوم ہو جاتا ہے ایک منٹ کے اندر کہ وہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کسی ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، ٹیلی فون کے ذریعے سے، کسی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ عالم الغیب ہوتا ہے جو بغیر کسی ذریعہ اور سبب کے اپنے طور پر وہ بتا دے کہ یہ ہو جائے گا، ایسا ہونے والا، اس کو عالم الغیب کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہی کی صفت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے، کفر ہے۔ یہ ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ تو سب کچھ واضح ہونے کے باوجود یہ لوگ کچھ کٹ حجت کرتے نہیں مانتے، تو اسی کے بارے میں حدیث ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں کہ حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی، واضح دلائل اور نصوص ہونے کے باوجود بھی باطل پر قائم رہنا، اور جو اللہ نے اس کو زبان دی اس کے ذریعے سے اپنی باطل کو لوگوں میں عام کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بھائی تم لوگ میرے پاس اپنے مقدمات لے کر کے آتے ہو تو میں کسی کی زبان اور اس کے دلائل یا ثبوت کی بنا پر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اگر وہ حق پر نہیں ہے، باطل پر ہے، اور میں اس کے لیے فیصلہ کر دیتا ہوں تو اس کو نہ لے۔ میں نے اس کے لیے جو ہے کہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا میں نے اس کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ زبان کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے جو ہے عدالتوں میں بیچارہ جو مجرم نہیں ہے، لوگ اس کو مجرم ثابت کر دیتے ہیں۔ زبان کی طاقت، پیسے کی طاقت، گواہوں کو جو ہے سکھایا جاتا ہے، ثبوت مٹا دیے جاتے ہیں، اور جو مجرم ہے وہ بری ہو جاتا ہے۔ تو زبان کی طاقت سے ہوتا ہے، زبان کی طاقت ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ نہ دے اس کو۔ اس میں بھی دلیل ہے کہ ہمارے نبی غیب نہیں معلوم تھا۔ اگر غیب معلوم ہو تو آپ بتا دیتے تھے کہ تم دونوں میں کون حق پر ہے، فوراً واضح کر دیتے کہ تم باطل پر ہو، تم غلطی پر ہو، فلاں آدمی یہی حق پر ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور وہ حق پر نہیں ہے اور زمین اس کی نہیں ہے، وہ چیز اس کی نہیں ہے، تو گویا کہ میں اس کے لیے کیا فیصلہ کرتا ہوں؟ آگ کا ٹکڑا فیصلہ کرتا ہوں، لہٰذا اس کو نہ لے، اپنے بھائی کی اس کو چھوڑ دے۔ تو ہوتا ہے، زبان کی طاقت ہوتی ہے انسان کے پاس، انسان اپنی زبان کے بلبوتے جو ہے باطل پر ہوتے ہوئے بھی، غلطی پر ہوتے ہوئے بھی اس کو صحیح ثابت کر دیتا ہے۔ ایسے ہی بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت کی، حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس سے ایک واقعہ آیا دو عورتوں کا، اور ایک چھوٹی عورت تھی، ایک بڑی عورت تھی۔ تو ان میں سے ایک کے بچے کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ وہ دونوں حضرت داؤد کے پاس گئی علیہ السلام، نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو ان کے پاس گئی تو داؤد علیہ السلام نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ بڑی عورت طرف زبان تھی، اور اس نے دیا اور زبان کا استعمال کیا، اور بیچاری جو چھوٹی عورت تھی عمر میں، اس نے جو ہے اپنی بات صحیح طریقے سے نہیں رکھ سکی۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھائی کوئی نبی غیب داں نہیں تھا، ان کو نہیں معلوم تھا حق پر کون ہے، حقیقت میں بچہ کس کا ہے، تو انہوں نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس کی زبان کو دیکھ کر کے، سن کر کے۔ اس کے بعد ان کے در سے وہاں سے نکلی دونوں، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام مل گئی۔ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، بادشاہ تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، نبی بھی تھے، وہ بادشاہ بھی تھے، اور اتنی بڑی بادشاہت اللہ ان کو عطا فرمائی کہ قیامت تک اتنی بڑی بادشاہت کسی کو نہیں ملی۔ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ اگر کوئی تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جو بادشاہت مجھے ملی کسی کو نہ ملے، تو اس طریقے سے اللہ ان کو بادشاہ عطا فرمایا۔ ہواؤں پر ان کا حکم چلتا تھا، سمجھ لیجیے، چڑیوں کی بولیوں کو جانتے اور سمجھتے تھے، اور بڑی طاقت اللہ ان کو دی، اور اس کو انہوں نے توحید اور دین کی اشاعت کے لیے اس کو استعمال کیا۔ تو انسان کے پاس اگر کوئی طاقت ہو، مال ہو، دولت ہو، زبان ہو، علم ہو، اسے اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ جس رب نے دیا، جس رب کا جو دین ہے اس دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی بادشاہ کہتے سلیمان علیہ السلام، تو مل کے وہ کہنے کیا مانگا ہے، کہنے کی یہ بات ہے۔ چھوٹی عورت نے کہا کہ بیٹا میرا ہے، لیکن جو ہے آپ کے والد نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ
چھری منگائی اور کہا کہ میں بچے کو ذبح کر دیتا. تو چھوٹی بیٹی نے کہا کہ مت ذبح کی. عورت نے کہا مت ذبح کی کہ اس کو بڑی عورت کو دے دیجیے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس لیے کہ ماں کی ممتا ہوتی ہے. اس نے کہا کہ بھائی میرا بیٹا زندہ رہے گا کسی کے پاس ہے، نہیں مرنا دیکھنا چاہتی ہے کوئی ماں اپنے بچے کو. تو اس نے کہا کہ نہیں مت ذبح کیجیے لیکن اس کو دے دیجیے میرے بیٹے کو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو حکمت تھی کہ اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی یہ سوجھ بوجھ اور حکمت اور یہ فہم، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اللہ رب العالمین نے یہ چیز عطا کر رکھی تھی. تو ہوتا ہے انسان کبھی کبھی ناحق پر رہتا ہے، باطل پر رہتا ہے، اور اس کے پاس زبان کی طاقت ہوتی ہے، جب زبانیں ہوتی ہے تو اپنے باطل کو صحیح کر دیتا ہے. اور لوگ پھر کہتے ہیں ہاں دیکھو وہ حق پر ہے تبھی تو اس طریقے سے کہہ رہا ہے. یہ کبھی دلیل نہیں میرے بھائی. آج جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر ایسا بہت ہے کہ لوگ جو ہے باطل پر ہیں اور برا عقیدہ ہے ان کا، ان کے پاس دلیل نہیں، کتاب و سنت سے کوئی نص نہیں، حدیث نہیں، لیکن صرف اپنی زبان کے بلبوتے اور اپنی کٹھوجتی کے بلبوتے اپنا سارا دین، اپنا سارا مذہب لوگ چلاتے ہیں. کٹھوجتی کے بس ان کے پاس کوئی واضح دلیل ہے، قرآن ان کے خلاف، حدیث ان کے خلاف، لیکن اس کے باوجود بھی ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ انسان جو ان پڑھ ہے، جاہل ہے بیچارہ، وہ کیا ہے ان کے فیور میں آ جاتا ہے اور ان کی بات کو صحیح مان لیتا ہے. تو یہ کبھی بھی دلیل نہیں رہی ہے کہ انسان اپنی بات کو اگر طاقت سے پیش کر دے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ انسان حق پر ہے. اگر کسی انسان کو اللہ نے حق بھی دیا، یہ بھی دیا، الحمدللہ، نور علی نور، نور علی نور، تو اس کے پاس یہ بھی طاقت ہے، یہ بھی الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن صرف یہی معیار نہیں ہے حق جاننے کا کہ آپ اس کی تقریر ہوتے ہیں. بہت سارے کسی کی تقریر سنتے بہت اثر انداز ہوتی تقریر، تو اثر اندازی کی بنا پر اس کو حق سمجھ لیتے ہیں کہ بڑی اثر ہے. طارق جمیل صاحب ہیں، ان کی تقریر کے اندر بہت اثر ہے، لوگ سنتے ہیں اور تاثیر ہوتی ہے. یہ تاثیر یہ دلیل نہیں ہے. کتنی غلط روایتیں ہیں، کتنی موضوع روایتیں من گھڑت، حتیٰ کہ خود دیوبندیوں نے ان کے خلاف وہ دے دیا کہ بھئی ان کی باتیں تو کتنی غلط رہتی ہیں. نبیوں کی شان میں انہوں نے کتنی گستاخی کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا کچھ کہا انہوں نے، اس طریقے سے اور لوگوں کے بارے میں. تو لوگوں نے باقاعدہ کہا کہ تو ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ تو خیری جو ہے بات پیش کر دیتے ہیں، تاثیر ہے ان کی زبان میں اور لوگ جو ہے سنتے ہیں ان کی باتیں. یہ دلیل کبھی نہیں رہی ہے. یا اس طریقے سے اور لوگ ہیں جو زبان میں ماہر ہیں، تو آپ ان کی بات کو سن کر کے کہیں کہ وہ حق پڑھتے ہیں، کبھی نہیں. تو اس لیے ہمارے میں سماتا ہے کہ لوگوں میں سب سے مقبول، ناپسندیدہ جو انسان ہے وہ ہے جو جھگڑالو ہو، حق پر باطل پر ہے لیکن اس کے باوجود بھی باطل کی مدافعت کرتا ہے اور حق کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو سب سے مقبول انسان ہے ایسا. تو اسے انسان کو دور رہنا چاہیے، اسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے. اور جب دلیل دی جائے کتاب اللہ سنت رسول کی صحابہ کے فہم کے مطابق اس کو انسان تسلیم کرے، اس کو مانے. ایسے لوگوں کے ساتھ انسان کو رہنا چاہیے. ان کے علاوہ بھی اور بھی کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے. ایسا نہیں کسی میں ایک ہی بندہ ہے، اور بھی کچھ لوگ ہیں. جیسا کہ میرے پاس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الناس الی اللہ صلی اللہ کے نزدیک 3 لوگ سب زیادہ مقبول ہیں، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. ورنہ کفر تو سب سے زیادہ اللہ کو مقبول ہے، کافر سب سے زیادہ مقبول اللہ کی نظر میں. شرک کرنے والے، یہاں پر مراد وہ لوگ ہیں جو گنہگار لوگ ہیں، مسلمانوں میں ہوتے ہوئے بھی گنہگار ہیں، گناہ کرتے ہیں، وہ لوگ مراد ہیں. ورنہ کفر اور شرک تو سب سے بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے دل سے نہیں راضی ہے، ناراضی ہوگا قیامت تک. جی تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک 3 لوگ سب سے زیادہ مقبول ہیں. ملحد فی الحرم، حرم کے اندر الحاد کرنے والا، حرم کے اندر، حرم یعنی مکے کے اندر، مدینے کے اندر الحاد کرنے والا. الحاد یعنی جو ہے گناہ کرنے والا اور بدعت کرنے والا اور وہاں اس کو پھیلانے والا. وہ حرم کے اندر، کیونکہ حرم کے اندر گناہ کرنے سے اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے. جو مقدس مقامات ہیں وہاں پر نیکیوں کرنے سے انسان کو اجر زیادہ ملتا ہے، تو وہاں پر گناہ کرنے سے گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے. تو حرم کے اندر گناہ کرنے والا اور بدعتی کو پناہ دینے والا یا جھوٹ بولنے والا، بڑا بڑا گناہ کرنے والا، قتل کرنے والا، ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، یہ سارے معنی اس کے اندر شامل. الحاد کے اندر، الحاد کے معنی ہوتے ہیں حق سے تجاوز کر جانا، حق کو چھوڑ دینا، حق سے کنارہ کشی اختیار کر لینا. تو جو بھی اس کے اندر آئے گا معنی وہ سب اس کے اندر شامل ہے. اور دوسرا کون سا؟
ومبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، اسلام کے اندر جاہلی طریقے کو رائج کرنے والا، جاہلیت کے امور اسلام کے اندر پھیلانے والا، وہ بھی سب سے مقبول انسان ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر کتنی چیزیں تھیں، بہت ساری چیزیں تھیں، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، اپنے خاندان پر فخر کرنا، دوسرے کے خاندان میں کیڑے نکالنا، بارشوں سے کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ ان کے ذریعے سے نشتروں سے بارش ہوتی ہے، یہ سب زمانہ جاہلیت کی بدعقیدگی کیا تھی۔ اور امام محمد بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، کیا نام اس کتاب کا؟ جاہلیت کے تعلق سے یہاں پر دورہ بھی ہوا بھائی، ہاں، مسائل جاہلیت، شیخ ابو ضمیر صاحب حفظہ اللہ دورہ کرایا یہاں پر، آپ سب لوگوں نے سنا اس کو، مسائل جاہلیت، یعنی وہ تمام مسئلے، وہ تمام چیزیں جاہلیت کے اندر جو کرتے تھے انہوں نے کتاب کے اندر جمع کر دیا، ان تمام چیزوں اس پر باقاعدہ دورہ کیا شیخ ابو ضمیر صاحب، اور ہر جمعہ کو ان کا دورہ ہوتا ہے ہمارے یہاں زوم پر۔ آپ لوگ سنتے کہ نہیں سنتے؟ ہاں آپ لوگ سنتے ہیں؟ جی جی، اگر نہیں سنتے سنیے، سو نہ سننا محرومی ہے، یہ ان کے درس کو نہ سننا ماشاء اللہ بہت اچھا درس، کتاب و سنت کی موافق سلف صالحین کے عقیدہ و فہم کے مطابق ہر جمعہ کو زوم پر جو ہے اصل کے بعد 3:45 سے 4:50 تک آج کا ہوتا ہے، کیونکہ وقت کم ہے، ورنہ 1.5 گھنٹے کا ان کا درس رہتا ہے، تو وہ درس ہوتا ہے ہر جمعہ کو، تو اس کو آپ لوگ سنیں۔ تو مسائل جاہلیت کی کتاب باقاعدہ، جن کی کتاب آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، انہیں کی کتاب مسائل جاہلیت، تو بہت ساری چیزیں ہیں، تو ان کو رائج کرنا، قبر پرستی کیا ہے زمانہ جاہلیت کی چیزوں میں سے، قبر پرستی، اپنے لوگوں کے بارے میں غیر کا عقیدہ رکھنا، اور قبروں کو پوجا کرنا، غیر اللہ کے نام نظریات پیش کرنا، قبر کا طواف کرنا، قبر کا سجدہ کرنا، درختوں کا بابر کا سمجھنا، سب زمانہ جاہلیت کی چیزیں ہیں۔ آج جو بھی شرک ہوتا ہے وہ زمانہ جاہلیت کے اندر تھا پہلے، ایسا نہیں کہ سب نئی چیزیں تھیں زمانہ جاہلیت کے اندر، ان چیزوں کو زندہ کرنا، ان چیزوں کو پھیلانا لوگوں کے اندر، یہ سب سے برا انسان ہے، سب سے محفوظ انسان ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ساری چیزیں کرتا ہے، کہ جاہلیت کی چیزوں کو اسلام کے اندر پھیلانے والا، اسلام نے آ کر وہ سب چیزوں کو ختم کر دیا، تمام چیزوں کو ختم کر دیا جاہلیت کی، جو چیزیں قابل عمل تھی شریعت نے ان کو باقی رکھا، اور جو چیزیں نہیں تھی شریعت نے ان کو ختم کر دیا۔ یہ نکاح کا طریقہ جو ہمارے یہاں رائج ہے زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے، جی ہاں، ان کے آسان طریقے سے نکاح ہوتا تھا، ایک طریقہ یہ بھی جو آج رائے ہمارے یہاں، اللہ کے سنت کو باقی رکھا، بہت ساری چیزیں زمانہ جاہلیت کی باقی رکھی، تو اگر آپ نے باقی تعلیم زمانہ جاہلیت کے اندر رول رکھتے تھے تو ہمارے نبی نے اس کو باقی رکھا باقاعدہ، اور عمل بھی کیا، لوگوں کو حکم بھی دیا، اس کو باقی رکھا، اس طریقے سے لمبے بال رکھتے تھے اس زمانے میں، تو یہ چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نبی نے اس کو برقرار رکھا، تو اگر برقرار رکھا تو اس پر عمل کیا جائے، اگر نہیں برقرار رکھا تو ختم، آپ نے اس سے منع کر دیا لوگوں کو، اس کے خلاف آپ نے لوگوں کو بتایا کہ ختم ہو گئی، اب اگر کوئی اس کو زندہ کرے مسلمانوں کے اندر تو آپ سماتے ہیں کہ سب سے برے اور مقبول لوگوں میں سے، اور تیسرا وہ شخص وہ مطلب و دم امرئ بغیر حق لیحرق دمہ، کہ ناحق طور پر کسی کو قتل کرنے والا، اس کا خون بہانے والا، ناحق قتل کرنے والا، ناحق قتل کرنے کے لیے کسی کو تلاش کرے کہ مل جائے کوئی آدمی اس کو قتل کر دے، ڈھونڈتا ہے ایسے آدمی کو اور جا کر کے اسے قتل کر دیتا، اس کا خون بہا دیتا، تو وہ بھی اللہ کے نزدیک مقبوض ہے۔ ناحق قتل کرنا شریعت کے اندر بہت سخت جرم ہے، ناحق قتل کرنا، جس کا کوئی حق نہیں قتل کرنے کا، اور قتل کرنے کا حق حاکم وقت کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اگر حاکم وقت کے علاوہ کوئی کسی کو بھی قتل کرتا ہے تو وہ جو ہے اس کے اندر داخل ہے اور وہ جرم کرتا ہے، بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، چاہے وہ اپنے بھائی، اس کے بھائی کا قاتل ہی کو نہ ہو، چاہے اس کے ماں باپ کا قاتل ہی کو نہ ہو، کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا ہے، یہ پاور اللہ رب العالمین نے حاکم وقت کو دیا، بس یہ پاور کسی اور کے پاس نہیں کہ حد نافذ کرنا، کسی کو قتل کرنا، کسی پر کوئی جو ہے کوئی کسی نے زنا کیا ہے تو اس کے اوپر کوڑے لگانا، اگر غیر شادی شدہ اس کو رجم کرنا یا قصاص لگانا، یہ کس کا پاور ہے؟ حاکم وقت کا پاور ہے، کسی کو بھی قتل انسان نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر مامون ہے
گھر کے اندر محفوظ ہے، وہ دروازہ بند کر کے رکھا ہے، لوگ اس کے گھر میں جا کر کے اس کی عزت لوٹتے ہیں، اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آدمی اس کو قتل کر سکتا ہے۔ اور دنیا کے ہر قانون میں یہ پاور دیا گیا ہے کہ ایک آدمی اپنی جان بچائے گا، اپنی حفاظت کرے گا، اپنے اندر رہ کر کے اپنی بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے گا، اور اگر وہ قتل کر دیا جائے تو شہید ہوگا، یعنی جس کی عزت لوٹنے کے لیے آدمی قتل کرنے کے لیے گیا، یہی واحد شخص ہے جو اپنی جان بچانے کے لیے کسی کو قتل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کے سامنے کسی کو قتل کر دیا گیا، یا کوئی جو ہے وہ ہے یعنی زنا کر رہا ہے، کوئی یعنی ایسا کام کر رہا ہے جس پر شریعت کے اندر حد اور احساس ہے، تو آدمی اس کے اوپر نافذ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ عدالتیں ہوتی ہیں، حاکم وقت ہوتا ہے، وہ اس پر نافذ کرے گا۔ تو مولوی بھی فرماتے ہیں کہ ناحق کسی آدمی کو قتل کرنے کے لیے تلاشنے والا اور پھر جب مل جائے اسے قتل کر دے، تو ایسا بھی انسان اللہ کے نزدیک سب سے مقبول ہے۔ قانون انسان اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہے، قانون کے لیے باقاعدہ عدالتیں ہوتی ہیں، حاکم وقت ہوتا ہے، قاضی اور جج ہوتے ہیں، ورنہ اگر ہر آدمی جس کو چاہے نفاذ کرنے لگے قصاص کا، تو پھر عدالت کی اور قاضی کی کیا ضرورت ہے، گواہوں کی ضرورت، کیا ثبوت کی کیا ضرورت ہے۔ ہر انسان، اس لیے جس ملک کے اندر یہ چیزیں ہیں، دیکھیے وہاں کتنی بدامنی، کتنا فساد ہے، کسی کا خون نہیں محفوظ، عزت نہیں محفوظ، جان نہیں محفوظ، کیونکہ لوگوں نے جو چیز ان کے اختیار میں اس کو لے لیا، اس کو لے لیا ہوئی، جبکہ شریعت نے ہر ایک کے حق متعین کر دیے، ہر ایک کے جو اختیارات ہیں ان کو بیان کر دیا گیا۔ ماں باپ کے اختیارات ہیں، بیٹے کے اختیارات ہیں، بیوی کے اختیارات ہیں۔ ماں باپ کا اختیار اگر بیٹا کرنے لگے تو کیا ہوگا، گھر چلے گا، گھر کے اندر فساد ہوگا۔ تو ہر ایک کے اختیارات الگ الگ ہے شریعت کے اندر، چھوٹے بھائی کے اختیارات الگ ہیں، بڑے بھائی کے الگ ہیں، میاں بیوی کے اختیارات ہوتے ہیں سب۔ آپ کے کمپنی کے اندر دیکھیے، کمپنی میں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کمپنی کے اندر فور مین ہوتا ہے، اور کیا نام ہے یعنی آپ کا کفیل ہوتا ہے، یا جنرل مینیجر ہوتا ہے، بڑے بڑے پوسٹ ہوتے ہیں، ہر ایک کے اختیارات ہیں۔ اب ڈرائیور کو آپ جو ہے اختیار دے دیجیے جو آپ کا جنرل مینیجر ہے، تو کیا چلے ہوگا، یہ بدعملی ہوگی نا، کمپنی چلے گی، اس سے نہیں چل سکتی۔ ہر ایک کے الگ الگ اختیارات، تو کچھ اختیارات پاور جو جس کے ساتھ خاص ہے وہی کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر دوسرا کرے گا دفع اندازی کرتا ہے اور وہ غلط کرتا ہے، ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اور جو اس کا اختیار نہیں وہ جا کے کرتا ہے، تو وہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ ناحق قتل کرنا یا کسی پر قصاص نافذ کرنا، یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے۔ حاکم وقت کے علاوہ کوئی کسی کے اوپر نہیں کر سکتا ہے اس کو نافذ۔ جی، تو یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محفوظ ہیں۔ جو یہاں پر 3 لوگوں کے بارے میں جو بتایا گیا، یہ بھی صحیح روایت ہے، یہ بخاری مسلم کی بھی روایت ہے کہ اللہ کے نزدیک 3 قسم کے لوگ محفوظ ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کو حق قبول کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے اگر کسی کو زبان کی طاقت دی، کوئی بھی طاقت دی ہے، نعمت دی ہے، اس نعمت کو اللہ کے دین کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، حق کی وضاحت کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر وہ باطل کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ مقبول انسان ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیک۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو حق کی اشاعت کرنے اور حق کو عام کرنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلیہ آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔